ایک جملہ جو ایران اور اسرائیل جنگ کے بعد جس پہ بہت تاکید ہے اور اس دوران بھی تاکید تھی رہبر معظم انقلاب اسلام ایران کی، بہت سے دیگر بڑی بزرگ ہستیوں کی، وہ ہے وحدت مومنین اور وحدت امت، مسلم مومنین کی وحدت اور امت کی وحدت۔ یہاں پہ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں یہ جو اسرائیل پر ایران کو فتح حاصل ہوئی، اس میں جہاں ایران کے اندر کی میں بات نہیں کرتا، میں ایران کے باہر کی بات کرتا ہوں۔ ایک ایسی فرصت ملی عالم اسلام کو جس میں 20 سال کے لیکچرز، پروگرامز وحدت مسلمین کے لیے، مسلمان امت کو یکجا کرنے کے لیے کسی نے اتنا یکجا نہیں کیا جتنا اس جنگ نے یکجا کیا۔ فلاں مفتی وہ آئے فتویٰ دے ایران کے حق میں جس سے توقع نہیں تھی، اور پاکستان کے اہل سنت کے علماء کو اس بات پہ داد دینی چاہیے تھی، سلام کرنا چاہیے۔ یہ ایک یونیک مسلم امت کی وحدت کا موجب بنا، لیکن بدقسمتی سے بعض نابلد اور ناخرد مولویوں نے بیٹھ کر اس کو شیعہ سنی کر رکھ دیا۔ نہیں، وہ اگر فتویٰ دے رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ آپ کے تشیع کے حقانیت کا پھر بھی فتویٰ نہیں دے رہے، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، لیکن بالآخر انصاف دینا چاہیے، منصف ہونا چاہیے۔ عالم اسلام کا درد ہے اس عالم کے ذہن میں بھی جو اہل سنت کا عالم ہے، اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو ہائی لائٹ کرو، اس کو داد دو کہ بالآخر توحید کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ اس نے تو نہیں یہ دیکھا کہ میں اگر فتویٰ دوں تو کل کہیں گے دیکھو جی شیعوں کے فیور میں تم نے فتویٰ دے دیا۔ اس نے تو جرأت دکھائی، تم اسے کاؤنٹ نہ کرو غلط چیز طریقے سے۔ اس معاملے کو فرض بنتا ہے خطباء کا، علماء کا، اور اب بھی اس وقت اس حالت سے ہم نہیں نکلے۔ کوئی پتہ نہیں اگلی گھڑی ایران پر حملہ ہو جائے، اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہو جائے، کون دفاع کرے گا عالمی سطح پر؟ جس نے بالآخر امریکہ کو پشیمان کیا، اس میں باقی سارے فیکٹر، لیکن مسلم امت کی وحدت، علماء اسلام اعمت شیعہ اور سنی، ان کا ایک پیج پر آ جانا، اس کی قدردانی میں کرتا ہوں بحیثیت ایک امام جمعہ کے، اور میں تمام مومنین سے یہ آرزو ہے، توقع ہے کہ وہ اس فضا کو اور زیادہ بڑھانے میں، فروغ دینے میں اپنا رول پلے کریں۔ خدا نخواستہ کہیں اس کو مسلکی رنگ دینے کی کوشش نہ کریں کہ اس سے مکتب کا، مذہب کا، دین کا نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔